ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں نبیلہ انجم صاحبہ نے کھاریاں سے بھیجا ہے۔ آپ کہتی ہیں السلام علیکم عمران خان صاحب، میں رات کو اپنے بچوں کے ڈرنے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ رات کو سوتے ہوئے شاید انہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈر کر اٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی بچہ ڈر کر اٹھتا ہے تو دوسرا بچہ بھی اس کے شور سے اٹھ جاتا ہے اور وہ بھی ڈر کر چلانا شروع کر دیتا ہے۔ میرے چھوٹے بیٹے سعد کی کیفیت اس سے بھی بری ہے، وہ تو ڈر کی وجہ سے نہ صرف چلاتا ہے بلکہ اچھلنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ بہت سارے دم درود تعویذ دھاگے بھی کیے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ سے اس کے حل کی گزارش ہے۔ اور سر اس کے ساتھ ہی ہمیں اسی ضمن میں ایک اور نوجوان کا سوال موصول ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کثرت سے آنے والے بیہودہ اور فحش خواب جو ہیں ان سے بہت پریشان ہوں، آپ پلیز کوئی ایسا حل بتائیں کہ مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے۔ شکریہ۔ یہ بڑا معقول سوال ہے اور اس میں واقعی خاص طور پہ چھوٹے بچے اکثر جو فیڈ لیتے ہیں وہ تو کوشش ہوتی ہے ساری رات، وہ کہتے ہیں ہم نے بھی جاگنا ہے اور ماں باپ کو بھی جگانا ہے، وہ صرف جاگتے نہیں بلکہ وہ چیخیں مار مار کے۔ تو اہل علم کا خیال ہے کہ اس میں شیطانی کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ انسان کے خون میں جیسا دوڑتا ہے جسم میں، اس طرح من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ 360 دفعہ وہ انسان پہ 24 گھنٹے میں حملے کرتا ہے، اور 360 میں سب سے چھوٹا حملہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو کافر بنا کے مار دوں۔ تو وہ اپنی آل اولاد و ذریت کے ساتھ جس طرح کوئی نیکی کا کام پھیلاتا ہے، وہ بد نصیب اس کو نیکی سمجھ کے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور ان کو راہ حق سے ہٹانا ہے، صراط مستقیم سے بھٹکا دینا ہے۔ سر اس پہ وہ آپ اکثر آپ نے پڑھایا کرتے تھے وہ جان ملٹن کا پیراڈائز لاسٹ میں جو سیٹن وہ کہا کرتا تھا کہ نیکی کا کام میں نہیں کر سکتا، میں نیکی کروں گا تو وہ بھی برائی کے انداز میں کروں گا۔ بالکل سر، یعنی بعض جو ہے وہ نیکی میں رہ کر بھی وہ برائی کے راستے پہ وہ کعبہ میں جا کے بھی جیبیں کاٹنے کے دھیان لگے رہتے ہیں۔ تو یہ بس نصیبے کی بات ہے، اس نے اللہ کو مبارزہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، میں انہیں جہنم کا ایندھن بناؤں گا، انہیں ساتھ لے کے جاؤں گا، بس مجھے تو مہلت دے دے۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ نے مہلت دے دی اور خبردار بھی کر دیا کہ تو جتنا بھی بھٹکالے گا، اگر کوئی سچی توبہ کر کے میرے در پہ آ جائے گا تو اس کی ساری خطائیں معاف کر کے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا۔ اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اور اس کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے نبی علیہ السلام نے بہت سے حل بیان کیے، جیسا کہ فرمایا معوذتین، یہ آخری جو سورت فلق اور سورت ناس جو ہے یہ بنیادی طور پہ ان کو دو پناہ دینے والی صورت ہے، کہ اس میں اللہ سے پناہ طلب کی جاتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو کچھ اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں پہ پھونکے مارنے والیوں کے شر سے جب وہ یہ شرارتیں کرتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرے اور اس سے انسان مختلف مشکلات یا حادثات کا شکار ہو جائے۔ پھر دوسری میں بھی قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، الہ الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو ممکن حد تک جو شے انسان کو نقصان دے سکتی ہے، چاہے من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں ہو یا انسانوں میں، اللہ اس سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم اپنا بھی آپ یہ صورتیں پڑھ کے، بعض اہل علم نے بتایا کہ اگر آیت الکرسی بھی ساتھ شامل کر لیں اور تیسرا کلمہ، تو آپ یہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے مال کے تو اپنے جسم چہرے سارے وجود پہ جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہے آپ ملتے تھے، سمجھو 3 دفعہ جو ہے آپ اس عمل کو دہراتے۔ تو اس طرح صبح و شام آیت الکرسی، آخری دونوں کل اور تیسرا کلمہ جو ہے
یہ 11 دفعہ اولا خدروشی پڑھ کے اپنے آپ کو بھی دم کرے اور اپنے ماحول میں بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے فیملی ممبرز کو بھی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بچے جو بعض کا ڈرتے ہیں، اس کی کچھ طبی وجوہات بھی بعض کا ہوتی ہیں۔ کوئی پیٹ میں خرابی ہے، اس کا دھیان رکھا جائے، کوئی پیٹ میں گیس ہے، اس کا کیا خیال کیا جائے۔ کوئی بعض اوقات بچوں کو جو ہے وہ کنسٹیپیشن ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، وہ دماغ کو غبار چڑھتا ہے، وہ انسان کو جس طرح ڈر والا بخار چڑھ جاتا ہے، ایسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے۔ بعض بچے جو ہیں وہ اور جسمانی کو عارضہ ہے، کوئی سخت زکام ہے یا کوئی، تو اس وجہ سے بھی بعض بچے اس لیے بھی ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، ان کا پیمپر گیلا ہو جاتا ہے، تو وہ فطرتاً نفیس ہوتے ہیں، تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، وہ چیخو پکار شروع۔ اور بعض کا جو ذرا بڑے بچے ہوتے ہیں، وہ ڈرامے اور جن بھوت اور وہ اوٹ پٹانگ قسم کے جو آج کل کارٹون ہے، وہ دیکھ دیکھ کے خواب میں وہ شکلیں آتی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو فلم میں، ڈرامے میں یا اس میں دیکھا ہوتا ہے، وہ سمجھے ہے وہ بھوت آ گیا۔ تو یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ تو جو بھائی نے ذکر کیا ہے کہ بدخوابی کی وجہ سے جو ہے وہ برے برے وسوسات آتے ہیں، تو اس کا علاج ہے باوضو رہیں، باوضو ہو کے سوئیں اور اپنی نمازوں کا بھی خیال کریں، اور سوتے وقت اس وقت جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ خاص طور پہ یہ اپنا حصار جو ہے، یہ آیت الکرسی، معوذتین اور تیسرا کلمہ جو ہے یہ پڑھ کے دم شم کر کے سوئیں اچھی طرح، اور اپنی خوراک کا بھی خیال رکھیں۔ پیٹ میں بھی بعض کا بہت زیادہ لوگ کھا لیتے ہیں، اس سے بھی گیس اور غبار پیدا ہوتا ہے۔ تو طبی اصولوں کو بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کے تم جو ہے وہ 3 حصے کرو، ایک میں خوراک ڈالو، ایک میں پانی ڈالو اور ایک سانس کے لیے خالی چھوڑ دو۔ تو یہ طبی اصول جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کو فالو کیا جائے اور یہ پڑھائی کی جائے۔ ویسے بھی چلتے پھرتے بھی آیت الکرسی اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں، اور چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں، کھانا کھانا بسم اللہ شریف پڑھ لیں، لیٹرین میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا اور ملاقات کی دعا، تو اس سے دل، دماغ اور سوچ پاک رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ نفسانی اور شیطانی وسوسوں سے اللہ محفوظ کرے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔